بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عوام ماسک پہنے، آنے والے دنوں میں وبا سے ہلاکتیں بڑھ سکتی ہیں، صدر جو بائیڈن۔ سعودی عرب کے لیے 300 سے زائد تفریحی پیکیجز۔ ویانا کی اعلیٰ عدالت نے اسکولوں میں اسکارف پر پابندی ختم کر دی۔ بھارت کے جنرل بپن راوت پر سابق آرمی آفیسرز کی سخت تنقید۔ ایران میں حکومت کی مخالفت پر صحافی کو لٹکا دیا گیا۔ امریکہ میں ترکی کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ بھارت میں کسانوں کے بعد ڈاکٹروں کی بھی ہڑتال۔ بھارت میں آدمی کو کھانے کو ہاتھ لگانے پر جان سے مار دیا گیا۔ دنیا کی اس جگہ پر بچے اسکول کیسے جاتے ہیں؟ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے، نتیجہ صفر، شیخ رشید احمد۔ کشتی غرق ہونے کو ہے، سواریوں کی جگہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، مریم نواز۔ اب پٹرولیم اور سونے کی طرح پانی کی بھی عالمی تجارت ہوگی۔ اگر ڈاکٹر کی کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس سے سرجری نہ کروائیں، ایک تحقیق۔ خاتون گزشتہ 41 سال سے شوہر کے لیے تیار لنچ سے ایک نوالہ کیوں لیتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر جو بائیڈن نے امریکیوں سے ماسک پہننے پر عمل پیرا ہونے پر زور دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ میں کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے امریکیوں کی مدد کرے، کیونکہ اس وبا سے صرف امریکہ میں 3 لاکھ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری معیشت خراب ہے اور لوگ اس صورتحال کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ بائیڈن نے تصدیق کی کہ ان کی انتظامیہ اپنے پہلے 100 دن کے دوران ویکسین کی 1 کروڑ خوراکیں تقسیم کرے گی۔ انہوں نے امریکیوں پر زور دیا کہ وہ کورونا ویکسین پر اعتماد کریں۔ ریپبلکن اکثریتی سینٹ ڈیموکریٹس کی سربراہی میں ایوان نمائندگان کے بعد بھاری اکثریت سے اخراجات کے بل کو بدھ کے روز منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس بل کو اب صدر ٹرمپ کے پاس بھیجا جائے گا اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں 17 تاریخی اور دیگر تفریحی مقامات ہیں جو مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں، جبکہ ملک کے نجی شعبوں میں 200 سے زائد سیاحتی ایجنسیاں ہیں جو ملک کے ان سیاحتی اور تفریحی مقامات کے لیے پرکشش پیکیجز جاری کر رہی ہیں، جس کے تحت 300 سے زائد تفریحی پیکیجز متعارف کروائے جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں 17 ایسے مقامات ہیں جو سیاحت کے شوقین افراد کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ویانا کی اعلیٰ عدالت نے اسکولوں میں ہیڈ اسکارف پر پابندی ختم کر دی ہے۔ آئینی عدالت نے نقاب لگانے پر حکومتی پابندی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مساوات کے اصول سے متصادم ہے اور حکومتی اسکارف پابندی کو ختم کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہیڈ اسکارف پر پابندی موجودہ حکومت نے موسم خزاں 2019 سے لاگو کیا تھا۔ آئینی ججوں نے جمعے کے روز اپنے فیصلے کا جواز پیش کیا کہ ضابطے میں کسی خاص مذہب اسلام کو بغیر کسی جواز کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو ریاست کے مذہبی اور نظریاتی غیر جانبداری کے تقاضے سے متصادم ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریاست کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل آسٹریا کے صدر امت ورال نے اسکارف کا فیصلہ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی عدالت کے فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت آرمی روایات بھول کر بحریہ کے دن کو بھول کر دوسری تقریب میں مہمان خصوصی بن گئے۔ اس ضمن میں سابق بھارتی آفیسرز کا کہنا ہے کہ بپن راوت کی حرکت نے بھارتی آرمی کے غیر سیاسی ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بپن راوت نے 4 دسمبر کو یوم بحریہ پر جوانوں کی یادگار پر پھول نہ چڑھائے۔ بحیثیت چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت پر یہ ذمہ داری ہے۔
ایران کی حکومت کے خلاف احتجاج پر اکسانے کے الزام میں صحافی کو پھانسی دے دی گئی۔ صحافی روح اللہ زم پر الزام تھا کہ اس نے 2017 میں ہونے والے حکومت مخالف احتجاج میں اپنی ویب سائٹ اور چینل کے ذریعے مظاہرین کی مدد کی تھی اور انہیں احتجاج پر اکسایا تھا، جس سے احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ روح اللہ زم کو کئی سالوں کی جلا وطنی کے بعد 2019 میں ایران واپسی پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور گزشتہ برس جون میں عدالت نے انتشار پھیلانے کے الزام میں صحافی پر فرد جرم عائد کی تھی۔ ایران کی عدالت نے جون میں ہی صحافی کو سزا سنائی تھی، تاہم چند روز قبل ایران کی سپریم کورٹ نے بھی روح اللہ کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے روس سے فضائی دفاعی نظام خریدنے پر ترکی پر معاشی پابندیوں کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی سینٹ کے 2/3 سے زیادہ اراکین بھی $740 ارب کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں، جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل تھی۔ امریکہ گزشتہ سال سے ہی ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم موجودہ صدر ٹرمپ نے ترکی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پابندیوں سے گریز کیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کئی سالوں سے ترک صدر رجب طیب اردوان کو تحفظ مہیا کر رہے تھے، لیکن صدر جو بائیڈن ترک صدر کے اقدامات پر کڑی نگاہ رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے کہ آیا وہ نیٹو کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا خطے میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے معاشی پابندیوں سے ترکی کی دفاعی صنعت اور انتظامیہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب ترک حکام نے امریکی پابندیوں کو غیر تعمیری سوچ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پابندیوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، البتہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بھارت میں کسانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے بھی احتجاج شروع کر دیا اور ہڑتال کر دی، جس کے باعث طبی شعبہ مفلوج ہو کر رہ گیا اور شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ میں کسانوں کے احتجاج کے حق میں بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کیا گیا۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کا کنٹرول اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سنبھال لیا ہے۔ بھارت میں ایک آدمی کو مبینہ طور پر کھانے کو ہاتھ لگانے پر جان سے ہی مار دیا گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ المناک واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے چھاتر پور میں واقع گاؤں کشن پور میں پیش آیا، جہاں 25 سالہ نوجوان دیوراج انوراگی نے بورا سونی اور سنتوش پال اور دیگر 2 لوگوں کے کھانے کو ہاتھ لگا دیا تھا، جس کے بعد ان لوگوں نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ دیوراج انوراگی دلت تھا، چنانچہ اس کے کھانے کو ہاتھ لگانے پر بورا اور سنتوش شدید مشتعل ہو گئے۔ ہمارے ہاں معمولی سردی ہی پڑتی ہے تو اسکولوں میں چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں بچے اتنے کم درجہ حرارت میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ سن کر ہی حیرت گم ہو جائے۔ یہ پرائمری اسکول سائبیریا کے قصبے اوئمیا کون میں ہے۔ اس قصبے کا شمار دنیا کی سرد ترین آباد جگہوں میں ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم رہتا ہے۔ جب تک علاقے کا درجہ حرارت -51 ڈگری تک بھی رہے، تب تک بھی اسکول کے بچوں کو چھٹیاں نہیں دی جاتی۔ جب درجہ حرارت -52 یا اس سے نیچے جائے تو 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، ورنہ -51 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید سردی میں بھی یہ کم عمر بچے برف پر چلتے، سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے اسکول جاتے ہیں۔ 11 سال سے زائد عمر کے طالب علموں کو اس وقت چھٹیاں دی جاتی ہیں جب درجہ حرارت -56 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے، نتیجہ 0/0 ہی نکلے گا۔ آر پار کی بجائے سیاسی کشتی سمندر میں ڈوبے گی۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ لوگوں کو مہلک کورونا کا پتہ ہے، اس کے باوجود اپوزیشن کی ضد کی سیاست بند گلی کی جانب جا رہی ہے، جس کا نتیجہ آج مایوسی اور ناکامی کی صورت میں نکلے گا۔ بالآخر انشاءاللہ عمران خان ہی سرخرو ہوں گے۔
مریم نواز کا کہنا ہے کہ سواریوں کی جگہ بدلنے سے اب کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کشتی غرق ہونے کو ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ کشتی غرق ہونے لگی تو توازن قائم کرنے کے لیے سواریوں کی جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے، لیکن لوگوں کے سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ آج 13 دسمبر کو مینار پاکستان لاہور کے میدان میں PDM کا جلسہ ہے۔ اس سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ امریکی سرمایہ داروں نے ایک ایسا نظام پیش کر دیا ہے جس کے تحت آئندہ چند برسوں میں پانی کی عالمی تجارت بھی اسی طرح کی جائے گی جیسے آج دنیا بھر میں پیشگی سودوں فیوچرز کانٹریکٹس کے ذریعے تیل اور سونے کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں امریکی مالیاتی کمپنی CME گروپ نے ایک معاہدہ بھی ترتیب دے دیا ہے جس کا تعلق کیلیفورنیا میں آبی فراہمی واٹر سپلائی کی مقامی مارکیٹ سے ہے، جس کا موجودہ تجارتی حجم $110 کروڑ تقریباً 175 ارب پاکستانی روپے بتایا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کیلیفورنیا کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے شدید ترین متاثرہ امریکی ریاستوں میں ہوتا ہے، جہاں گزشتہ چند برسوں کے دوران اوسط درجہ حرارت میں نمایاں اضافے اور جنگلات میں آتش زدگی کی شدت بڑھنے کے علاوہ پانی کی قلت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس نے لگ بھگ پورے کیلیفورنیا کو ایک غیر اعلانیہ صحرا میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جسے مد نظر رکھتے ہوئے CME گروپ نے بڑے پیمانے پر پانی کی خرید و فروخت کے ایسے معاہدوں یا فیوچر کانٹریکٹس پر کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی ماحول میں تیز رفتار تبدیلی انسان کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2025 تک ساری دنیا میں 5 ارب سے زیادہ لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، جس کا اثر نہ صرف تمام ممالک پر بلکہ عالمی سیاست پر بھی پڑے گا۔ ان حالات میں معدنی تیل، پیٹرولیم اور سونے کی طرز پر پانی کو بھی جنس تجارت قرار دینا ایک تشویشناک امر ہے۔ اگر کسی خدا نخواستہ آئندہ دنوں میں سرجری ہونے والی ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے سرجن کے بارے میں پوچھ لے کہ کہیں سرجن کی کوئی سالگرہ یا شادی وغیرہ تو نزدیک نہیں آ رہی، کیونکہ اس حوالے سے ماہرین نے ایک تحقیق میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ماہرین نے بتایا ہے کہ سرجری کرانے والے ان مریضوں کی موت یا آپریشن کمپلیکیٹڈ کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس دن سرجن اپنی توجہ کام پر مرکوز نہیں رکھ پاتا، جس سے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر یسوف کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں سرجری کروانے والے ہزاروں مریضوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ ان مریضوں میں ایسے واقعات کی شرح سب سے زیادہ تھی جن کی سرجری ڈاکٹر کی سالگرہ کے دن تھی یا کرسمس کے دن، نئے سال کی چھٹیوں اور ہفتے کی چھٹیوں کے دوران جن لوگوں کی سرجری ہوئی ان میں ایسے واقعات کی شرح بہت زیادہ پائی گئی۔ ایک امریکی خاتون گزشتہ 41 سال سے اپنے شوہر کے لیے تیار کیے گئے لنچ سے ایک نوالہ لیتی ہے اور پھر لنچ پیک کر کے اسے دیتی ہے، جسے لے کر وہ کام پر روانہ ہو جاتا ہے۔ شادی کی 41ویں سالگرہ پر خاتون نے اپنی دہائیوں پر محیط اس عادت کی ایسی وجہ بیان کی ہے کہ سن کر آپ شاید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ خاتون نے ایک فیس بک پوسٹ میں بتایا ہے کہ ہماری شادی کو 41 سال ہو چکے ہیں اور پہلے دن سے میں اپنے شوہر کے لیے چھٹی کے دن کے سوا لنچ بناتی اور اسے پیک کر کے دیتی آ رہی ہوں۔ خاتون، جس کا نام ٹریسی ہے، اس کا کہنا تھا کہ میری عادت تھی کہ کبھی کبھار میں لنچ کے وقت اپنے شوہر کے کام کی جگہ پر چلی جاتی اور ہم مل کر لنچ کرتے تھے۔ جس روز میں اس کے ساتھ لنچ کرتی تو وہ کہتا کہ آج لنچ بہت زیادہ مزیدار ہو گیا ہے۔ اس کی اس بات پر ایک روز میں نے اس کے لنچ کے لیے بنائے گئے سینڈوچ میں سے ایک لقمہ لے لیا۔ جب شام کو وہ گھر آیا تو اس نے بتایا کہ آج میرا لنچ یا سینڈوچ تمہارے لقمے کی وجہ سے بہت مزے کا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے اس بات کو عادت بنا لیا اور آج تک روزانہ اس کے کھانے سے ایک لقمہ لیتی ہوں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اس کے ساتھ لنچ میں شریک ہوں۔
خاتون کی یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 90,000 لوگ شیئر اور 24,000 سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ کمنٹس میں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون ٹریسی کے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ان کے دل کو چھو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون اور اس کے شوہر کا پیار حقیقی پیار ہے جو 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی قائم اور دائم ہے۔ دوستو، ایسی خبریں شاید سننے میں اتنی اچھی یا بھلی نہ لگیں، لیکن ایسی خبروں کو دل میں محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔